الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولillah بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے نال اج اسی اس مسجد اہل حدیث کے اندر موضع بلی ٹھٹی نزد شاہ جیونا ضلع جنگ کے اندر موجود ہاں اور میرے اتنے آن کا مقصد یہ سی کہ اسی ایک واقعہ سنیا سی اور ویڈیو دیکھی سی کہ اس پنڈ دے اندر قاری عبد المنان صاحب انہاں دا ایک مزار دے مجاور دے نال مکالمہ ہویا مباحثہ ہویا اور وہی ایک لمبی روداد ہے جڑی مفصل اسی انشاءاللہ وہ کیمرے دے سامنے حافظ عبد المنان صاحب کو پوچھیں گے تو اپنی زبانی سب کے گوش گزار کریں گے تاہم اس سارے سلسلے کے اندر میں انتہائی مشکور ہاں اپنے محترم فاضل بھائی فضیلت الشیخ حافظ ثاقب سرور ساقی حافظ اللہ دا کہ جنہاں دے نال رابطہ کیتا اور انہوں نے ساری رہنمائی بھی فرمائی اور یہ کہ بھرپور تعاون بھی کیتا اور جدو اسی ایک خواہش کا اظہار کیتا کہ اسی آنا چاہتے ہیں اور حافظ عبد المنان صاحب کے نام ملاقات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی خوش طبعی اور خوش دلی کے نام اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے آیا سانوں دعوت دیتی اور پھر خصوصاً اج ساڈے واسطے اپنے قیمتی ٹائم کڈیا اور ساڈے نال ایک تشریف لے آئے اور اسی انہاں دی میت دے نال اس مقام تے حاضر ہاں اور ساڈی حاضری کا مقصد یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب واسطے محبت ہے اسی اپنے اس بھائی کو ملن واسطے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نہ دوا دے اور اللہ تعالیٰ کے نتیجے کے اندر سارے گناہ معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ساڈا نامہ مال نیکیاں کے نام کر دے جناب حافظ عبد المنان صاحب سب تو پہلے تو میں تواڈے کول سوال کردا کہ تسی اپنا مکمل تعارف کرا دیو اپنا نام اپنی ولدیت پھر تہاڈا آبائی پنڈ کہڑا ہے اور تہاڈی تعلیم کی ہے اور اس تو بعد تسی اس پنڈ کے اندر تقریباً کدوں تو خدمات سر انجام دے رہے؟ میرا نام عبد المنان ہے، میرے والد کا نام محمد یونس ہے، میرے والد کے باپ کا نام عبدالحق ہے، عبدالحق کے باپ کا نام محمد حسین ہے۔ چک میرا چنیور روڈ 10واں میل سلامت پورہ ہے۔ مولانا عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کا میں بیٹا ہوں، پوترا ہے۔ یہ چونڈ پروانا بڈھی ٹھٹھی چودھریاں والا ہاتھا اتنے میں امام مسجد ہاں۔ عرصہ 6 ماہ تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ واقعہ کیا ہے؟ اچھا آپ صاحب ہوں دوسری سوال ہے تسی واضح فرماؤ کہ یہ جڑا واقعہ ہے یہ کی پس منظر ہے، کس طرح پیش آیا، یہ شروع کس طرح ہوا، اینڈ تک تسی اینوں واضح فرما دو۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا سی، اتنے ایک قومدان بڈھی ٹھٹھی کا ہی بدر کامل لڑکا ہے جس نے یہ چیلنج کیتا سی کہ پیر میاں بکھا جڑا ہے لوکاں دیاں لتاں باواں توڑ دیندا ہے جڑا چوری کردا ہے۔ میں اس نے یہ گل کہی سی کہ یار اولیاء اللہ تے تسی بہتان لاؤندے جے، اولیاء اللہ دی یہ شان نہیں گی۔ انہیں کہا جی نہیں جی توڑ دیندا ہے۔ میں کہا نہیں توڑتا، اس گل کے ساتھ تنازع ہوا۔ میں انہوں نے کہا یار اپنا فیصلہ ہے ہو جاتا کہ تم اس طرح کرو کہ میں تاری کوئی بینس یا میرے کو سونا رکھ دو، میرے کو جا کے میاں بکھے کا کنڈا لوا لو، کہ میرا کوئی نقصان ہو جائے میں تمہیں ڈبل دے داں گا۔ الحمدللہ اس تو بعد ساڈا جمعے رات تو یہ گل شروع ہوئی سی، جمعے کا سارا ٹائم بنیا۔ جمعے تو بعد جا کے انہوں نے مینوں مجھ انہوں کی میں کھول لیا ہونی سی، انہوں نے میرے کو جا کے پیر میاں بکھے کے دربار سے کنڈا لوانا سی۔ اگر میرا کوئی نقصان ہو جاتا، لت ٹوٹ جاتی، باہ ٹوٹ جاتی یا کوئی ہور میرا نقصان ہو جاتا
میں انہوں نے ایک مجھ کے بدلے 2 مجھاں دینیاں سی، اگر جے نقصان نہ ہوندا وہ مجھ جیڑی سی وہ میرے تے پٹی سی، مجھ میں انہوں نے واپسی کوئی نہیں کرنی۔ اس تو بعد وہ جمعے والے دن کوئی نہ آئے، ہفتے والے دن صبح 8:30-9 بجے آیا بدر کامل، انہیں آن کے کہا تیرے کولوں مجھ کا بھار نہیں چکیا جانا، اسی پیر میاں بکھے کی چادر لے کے آئے ہیں، تین تم اگ لا دو، اگر تیرا کوئی نقصان نہ ہویا تو اسی تیرے مسلک پہ آ جانا۔ جس وقت ماچس کے نال اسی اگ لگاؤ لگے، کہنے لگا نہیں جی تسی اپنے رب نو کہو کہ ساڈا بزرگ ڈکے گا کہ تہاڈا رب نو خود بخود اگ لائے۔ اسی اس نے کہا کہ یار اس طرح نہیں ہوندا جس طرح تسی یہ کہا۔ اس تو بعد انہیں نعرے بازی شروع کر دیتی، اس تو بعد انہیں چیلنج کر دیتا، الحمدللہ میں اس کا چیلنج قبول کیتا، وضو کر کے وہ بھی آ گیا، میں بھی آ گیا۔ پہلے 10 منٹ اس نے اپنے مشکل کشاواں نو پکاریا، انہیں لفاظ جڑے کہے دعا دے اندر واضح کہے کہ یا میاں بخیا میری مدد کری، یا غوث میری مدد کری، یا دادا میری مدد کری، یعنی جنہیں انہوں نے مشکل کشا سی سبنا انہوں نے پکاریا۔ 10 منٹ تو بعد انہیں مینو دیتا، میں بھی ہاتھ چکے میں یہ دعا پڑھی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس تو بعد اللہم انی اسألک بمواقد العز من عرشک ومنتہى الرحمۃ من کتابک واسمک الاعظم وجدک الاعلی وکلماتک التامۃ۔ اس تو بعد پنجابی دے اندر میں کیا کہ خالقہ جس طرح تو بیت اللہ دیاں حفاظتاں کیتیاں سی ابرے کافر پری، اسی طرح اج اپنی توحید دیاں حفاظتاں فرما۔ اس دعا دے دوران چادر ساڑے تو 70-80 فٹ دور پئی ہے، اللہ دی قدرت الہی دے نال اس کے اندروں دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا جی نہیں جی میری دھویں دی گل نہیں ہوئی، میری واضح اگ لگن دی گل ہوئی ہے، اسی یہ گل نہیں مانتے، واضح اگ لگی۔ میں اجے دعا اندر سا 2 یا 3 منٹ دے اندر واضح کوئی فٹ اچھی اگ لگ گئی۔ اس تو بعد وہ اٹھ کے مینوں سجدے اگے پی گئے۔ میں انہوں نے آخیا میں یار یہ شان رب دی ہے بندے دی نہیں، جی اگر سجدہ جائز ہوں عورت اپنے خامد نو کرتی سجدہ، انہیں کہا جی نہیں سانوں نہیں پتا جی تسی ایڈے پہنچی سرکار جی سانوں معافی دے دو۔ اس تو بعد سرائے نال مار سجاد نشانہ سیال بریلوی اس دا ضامن سی بدر کامل دا، دوسرا اس دا ضامن مار عبد الواجد مشیانہ صاحب سی، میری طرفوں چودھری ابراہیم سی۔ فیصلہ یہ ہوا سی کہ جس کے حق دے اندر رب نے فیصلہ کیتا اس بندے کو 5000 روپیہ انعام دیتا جائے گا۔ اس تو بعد انہوں نے میں کہا جی تینوں 3-4 دن دن 5000 روپیہ دے دیں ہیں۔ چوتھے دن 4 فروری پھر بندہ وہ آیا آن کے انہیں کہا جی میں مسئلہ چاہے حدیث قبول کردا ہاں۔ الحمدللہ پھر حسن خان دے اندروں ساتھی آئے، 10-15 بندے موجود ہاں۔ سعودی عرب دے اندروں چودھری رمضان سی آیا، اس نے ویڈیو بنائی، اس سے بیان لے، بیان تو بعد اس نے مسئلہ اہل حدیث قبول کیتا۔ جب 5000 روپیہ سی اس رب دی رضا واسطے چھڑ دیتا۔ یہ واقعہ نہیں جی وہ مکر کے ماچس کے نال لاؤ لگے، انہیں کہا نہیں جی تسی اپنے رب نو کہو کہ تہاڈا رب خود لائے، تہاڈا رب بھی ہر سب کچھ کر لیندا، اپنے رب نو کہو۔ الحمدللہ ساڈا یقین سی اس رب دے کہ ساڈا رب جے ابا بیلا کولوں ہاتھی مروا سکتا ہے، جے ابراہیم علیہ السلام وری اگ ٹھنڈی کر سکتا ہے، اج وہ اگ لاؤن تے بھی قادر ہے۔ یقیناً جی اللہ تعالیٰ دی سنت ہے کہ ہر دور دے اندر اپنے مومن بندے وہ جدوں بھی کسی آزمائش کا شکار ہوئے
اللہ رب العالمین نے انہوں کی مدد فرمائی، انہوں کا ساتھ نہیں چھڑا۔ اور یہ واقعہ بھی بہت بڑا اس بات کا مظہر ہے کہ اج بھی اگر کوئی آدمی خدا اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے پورا یقین ہوئے اور اللہ تعالیٰ دی ذات پہ انہوں یقین کامل ہے، شاعر نے کیا سی کہ آج بھی اگر دین ابراہیم پیدا آپ کر سکتی ہے انداز ہندوستان پیدا، تو سانو سارے چاہیے یہ واقعہ سارے واسطے بہت بڑا سبق اور سارے واسطے بہت بڑا درس، سارے واسطے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اسی اپنا ڈیپینڈ اپنا انحصار مخلوق تے کرنے دے بجائے اللہ رب العالمین تے کریے، تو یقیناً جب ساڈا پورے دا پورا یقین اللہ رب العالمین دی ذات ہوئے گا تو اللہ رب العالمین سانو کسی بھی میدان کے اندر ناکام نہیں ہونے گے۔ اسی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی اپنی توحید کی حفاظت واسطے اللہ تعالیٰ دے اسی شکر گزار ہے کہ مالک کائنات نے اس علاقے دے اندر اپنی توحید کی حفاظت واسطے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نشانی دکھائی، اور نال ہی شکر گزار ہاں جناب قاری عبد المنان صاحب اور کہ انہوں نے سارے واسطے ٹائم کڈیا اپنی مصروفیات کے وچوں اور ساری دعوت نو قبول کیتا، سارے کو بیٹھے اور یہ سارا واقعہ ساری امداد سارے سامنے سنائی، اور نال ہی اسی اس گل کی گزارش کرتے ہیں کہ اسی اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھے ہیں، تسی بھی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف فرماؤ۔ یقیناً ہر بندے دی خواہشات ہوندیاں نے، ہر بندے دیاں دعاواں ہوندیاں نے، التجاماں ہوندیاں نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین دے اوتے وہ قسم چک لین تے اللہ رب العالمین انہاں دی قسم نو ٹوٹن نہیں دے، اور ماشاءاللہ اسے دی نشانی نے الحمدللہ مستجاب الدعوات بھی ہیں۔ جنہوں گزارش کرتے ہیں کہ سارے سارے واسطے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین سانو بھی اپنی ذات دے اوتے مکمل ایمان یقین کامل عطا فرمائے، اور بالخصوص میں قاری عبد الوحید ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد اور مرکز حسن بن محمد اہل حدیث لوئی بیر تو ان کو حاضر ہوا، یہ بھی خصوصی ریکویسٹ کراں گا کہ آپ صاحب ساڈے اس مرکز کے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز نو اس پورے علاقے دے واسطے مینار نور بنا دے، کتاب و سنت کا مرکز بنا دے، اور سارے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو دین کا خادم بنائے اور سارے اہل و عیال نو آنے والی نسلوں دین کا خادم بنائے، اور بالخصوص میرے واسطے کہ اللہ رب العالمین سارے کو دین کا کم لیں، اور یہ ہے کہ میرے اہل و عیال نو میری نسلوں اللہ تعالیٰ علم دا اور علماء دا اور دیندار لوگوں کا خادم بنائے، اور اللہ رب العالمین سانو قیامت والے دن بھی دیندار لوگوں کے خدمتگاروں کے اندر